السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے پر بات کریں گے۔ یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھنگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر دانہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متابعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا، جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اسبات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرے داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلے گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے پاس لایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً ہی اس کو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس کرشمے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اس کی قدرت اب سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔
امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی تربیت اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ دوستو، یہ تحریر مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم اور احمد سے لی گئی۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔